بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اب یہاں پر علماء کا دلیلوں ہوئی کہ مسئلے کے حوالے سے اختلاف ہے کہ سجدے میں جانے کے وقت نمازی پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے یا پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ اس مسئلے میں جو خلاصہ ہے، میں خلاصہ بتا کر کے ہی بات آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہاتھ، علماء کی دو رائے، ہاتھ پہلے رکھیں گھٹنا بعد میں رکھیں، دوسرا ہے گھٹنا پہلے رکھیں ہاتھ بعد میں رکھیں۔ دونوں کو آپ ایسے بھی دیکھیں کہ جو لوگ ہاتھ کو پہلے رکھنے گھٹنے کو بعد میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو پہلے رکھنا افضل ہے، گھٹنے کو پہلے رکھنا جائز ہے، اور جو گھٹنے کو پہلے رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گھٹنے کو پہلے رکھنا افضل ہے، ہاتھ کو بھی رکھنا جائز ہے۔ یعنی مسئلے میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپس میں تعارض یا جھگڑے کی کوئی شکل پیدا ہو جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ قریب واللہ عالم یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے اور اس کے بعد گھٹنوں کو رکھا جائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، پہلے ہاتھوں کو رکھا ہے حافظ صاحب نے اور اس کے بعد گھٹنوں کو رکھا ہے۔ سجدے میں دیکھیے دو تین چیزیں آپ کو ہم لوگوں نے پڑھی بھی ہے کچھ چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ پہلی دیکھیے، سب سے پہلے ہے پیشانی اور اس کے ساتھ میں ناک شامل ہے، یعنی الناصیہ مع الانف، ناک کے ساتھ پیشانی، یہ ایک شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد علی الیدین، دونوں ہاتھ، دیکھیے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ زمین پر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے علی الرکبتین، دونوں گھٹنے، یہ 5 ہو گئے۔ اور اطراف القدمین، دونوں پیروں کے کنارے یعنی انگلیوں والا حصہ، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ حکم ہے اگر کسی نے سجدہ کیا اور پورے سجدے میں 7 ہڈیاں زمین پر نہیں آئی تو خطرہ ہے کہ اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا۔ کبھی بیچ میں اگر اٹھ گیا، شروع میں نہیں رکھا بعد میں رکھا، یا پہلے رکھا بعد میں اٹھا لیا، یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہوئی، کبھی کمی بیشی ہوئی، ٹھیک ہے، چل سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی سجدہ کیا اور 7 ہڈیاں سجدے میں پڑی ہی نہیں، 6 ہڈی پہ سجدہ کیا، 5 ہڈی پہ سجدہ کیا مثال کے طور پر، تو اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 2-3 مسائل سجدے کے اندر ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاتھوں کو اور آگے کریں، دونوں نہیں، سر آپ پیچھے کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی سجدہ کہاں کرتے تھے؟ یسجد بین یدی، اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ، یعنی سر اور یہ دونوں ہاتھ اس کے مقابل میں رہیں، نہ یہ ہاتھ آگے رہے سر سے اور نہ یہ ہاتھ پیچھے رہے سر سے۔ سجدہ کہاں کیا جائے؟ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی زمین پر رہیں، کھول کر کے نہیں بلکہ ملا کر کے زمین پر رکھیں جیسے رکھا ہوا حافظ صاحب نے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا جو یہ کھلا ہوا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہونا رہے، ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، یہ والا حصہ ایسے زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، یہ ہاتھ کا حصہ جسم سے نہیں ملا ہونا چاہیے، یہاں سے بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو نہ تو یہ اس سے ملا ہوا رہے، نہ یہ اس سے ملا ہوا رہے، نہ یہ زمین پر ملا ہوا رہے، اتنا حصہ زمین پر رہے گا انگلیوں کو ملا کر کے، اس طرح سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پیروں کا جو مسئلہ ہے سجدے کی حالت میں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ اختلاف کا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کر دوں۔ ابھی حافظ صاحب آپ شاید نہیں دیکھ رہے ہوں، حافظ صاحب نے جو سجدہ جو کیا ہے اس میں ان کی ایڑیاں دونوں ملی ہوئی ہیں، یعنی پیچھے ایڑیاں جو ہے دونوں ملی ہوئی ہیں۔ ایڑیوں کو سجدوں میں ملانا ہے یا نہیں ملانا ہے؟ ایڑیوں کو سجدے میں ملانا ہے یا نہیں ملانا، اس بارے میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر ہی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئی ہوئی ہے، راسن عقبیہ، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی دونوں ایڑیوں کو ملا رکھا تھا، ایڑیاں کھڑی تھی، پیر کھڑے تھے دونوں ایڑیوں کے، آپ جی ایسے پیر اس طرف کر لیں، ایڑیوں والا حصہ ان کو ساتھیوں کو نظر آئے،
یہ دیکھیے یہ پیروں کو ملایا ہوا ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی کی جو حدیث آئی ہوئی راسن عقبی، اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. اب اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ایک دم صراحت ہے نا کہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی. کچھ روایتیں اور ہیں جو صحیح ہیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں، لیکن اس میں کلیئر صاف صاف پتہ نہیں چلتا ہے کہ دونوں پیروں کو ملانا چاہیے. تو بات کیا ہو گئی؟ جو روایت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ ایڑیوں کو ملانا چاہیے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اور جو روایت صحیح ہے اس میں صاف صاف معلوم نہیں پڑتا ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملانا چاہیے. تو مسئلہ اختلافی باقی بچ گیا کہ نہیں باقی بچا؟ کیسے پیروں کو ملایا جا سکتا ہے؟ اگر حدیث صحیح ہوتی تو ملا لیتے، حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اور جو صحیح ہے اسے پتہ نہیں چلتا. وہ کون سی حدیث ہے جو صحیح ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد قیام اللیل کیا کرتے تھے. اما عائشہ بغل میں سویا کرتی تھی، سامنے کی طرف سویا کرتی تھی. کبھی کبھی جگہ کی قلت، ظاہر کے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اما عائشہ سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی. اس نیند کے ماحول میں ان کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پیروں پر پڑا. یہ دیکھیے ایسے پڑا، تو دونوں پیروں پر پڑا. اب ایک ہاتھ دونوں پیروں پر پڑا، اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں پیر ملے ہوئے تھے اس لیے ایک ہاتھ دونوں پر پڑ گیا. اگر الگ الگ ہوتے تو نہیں پڑتا، ایسا استدلال ہے. لیکن ایسا ضروری شاید نہیں ہے. یہ دیکھیے اگر فاصلہ بھی ہو، اگر فاصلہ بھی تو بھی پڑ سکتا ہے ایک ساتھ میں ایک ہاتھ دونوں پیروں پر. اس لیے ایسا کچھ صراحت نہیں ہو رہی ہے، ایک دم صاف صاف نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ واقعی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی. اتنی بات سے نہیں صاف ہوتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر اللہ کے نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پڑا. اس سے صاف صاف نہیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دونوں پیر ملے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ دوری پر رہنے کے باوجود بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے. تو اب یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں بات ثابت نہیں ہو رہی ہے ایک دم صاف صاف کہ ہاں دونوں پیر ملے تھے. اور وہ حدیث جس میں صاف صاف ہے کہ دونوں پیر ملے ہوئے تھے، گھٹنے اپنا ایڑیاں ملی ہوئی تھی، وہ روایت صحیح نہیں. اس لیے اس مسئلے کو ایسے ہی رہنے دیا جائے. پیروں کو ملانے، ایڑیوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ملاتا ہے اس روایت کے اعتبار سے تو اس پر بھی شدت نہ برتی جائے، کیونکہ اس روایت کو بھی بعض علماء نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو اطمینان لگتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے اور ملاتا ہے وہ، تو اس ملانے والے پر اعتراض بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو مسائل اجتہادی مسائل ہیں، اور اجتہادی مسائل میں کسی کو کسی پر زور زبردستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے. اب اس طرح سے رکوع، یہ سجدہ ہو گیا. سجدے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے جو دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں. وہاں بھی یاد رکھیں کہ آپ ایک سے زیادہ دعاؤں کو ایک ساتھ میں جمع نہ کریں. کبھی کوئی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم سے کم ایک مرتبہ واجب ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی کم سے کم ایک مرتبہ واجب ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ افضل ہے، 5 مرتبہ اور افضل ہے، 7 مرتبہ اور بہتر ہے. جیسا آدمی پڑھنا چاہے پڑھے. امام جو ہو اس کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کرے. اگر امام ایک پر اکتفا کرے گا تو بہت سارے لوگوں کے رکوع اور بہت سارے لوگوں کے سجدے ہو سکتا ہے چھوٹ جائیں. تو امام کو چاہیے کہ رعایت کرے اس کی، کم سے کم 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، تاکہ جو ہے اطمینان سے پیچھے والے رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں اور دعائیں پڑھ لیں. سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں. سجدے کے بعد اٹھیں، اٹھ کر کے یہ اپنی انگلیوں کو گھٹنے کے اوپر یوں رکھیں. گھٹنے کے اوپر اپنی انگلیوں کو یوں رکھیں. ہاں اس طرف ہو جائے. تو دونوں ہاتھوں کو اپنے اپنے گھٹنے پر رکھیں. اس بیچ میں دعا ہے. 2 باتیں ہیں. ایک ہے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا جلسہ، یعنی تھوڑا سا بیٹھنا، مختصر بیٹھنا. سجدہ کریں، اب سجدے سے اٹھیں. یہ اب اٹھ کر کے بیٹھ گئے نا، یہ اب یہ سجدہ کرنے کے لیے جائیں دوبارہ. یہ ہے جلسہ، اتنا ہی جلسہ چاہیے. لیکن یوں سجدے سے اٹھیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے. جلسہ، اور زیادہ دیر تک بھی نہیں بیٹھنا چاہیے.
ज़्यादा देर तक भी नहीं बैठना चाहिए। तो जलसा आया हुआ है ना, जलसा मतलब मुख्तसर बैठक, मुख्तसर बैठक यानी मामूली सा। इसमें जो दुआएं आई हुई हैं, रब्बि इग़फिरली 2 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे। ऐसे ही रब्बि इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये दुआ भी आई हुई है। अब बाज़ उलमा कहते हैं ज़ईफ़ है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा करीब ये है कि रिवायत सही है, इसलिए आप इस पर अमल कर सकते हैं। ये दुआ पढ़ें। ये दुआ पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह अकबर कह करके दूसरा सजदा करें। दूसरा सजदा बिल्कुल वैसे ही करें जैसे किया था, हाथों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके सर के मुकाबिल में रखें, यानी दोनों हाथों के बीच में। काना यस्जुदु बैना यदैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों के बीच में सजदा किया करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का तरीका था। अब उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह करके उठे। अब यहाँ पर हमें 2-3 बातें आपके सामने पेश करनी है। पहली चीज़ है, घूम करके बैठें, पहली चीज़ है ये पैरों का मसला। ये पैरों का मसला है, ये समझ लें तशहुद के अंदर, यानी 1 रकात हो गई ना। अच्छा, अभी ये बात मुकम्मल हो जाए, 2 सजदे करने के बाद अल्लाह अकबर बोल करके हम क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। उठेंगे तो ये पहली रकात से उठ रहे हैं, इसलिए रफूल यदैन नहीं करेंगे, रफूल यदैन नहीं करेंगे। पहली रकात से उठे हैं तो रफूल यदैन नहीं करेंगे, ठीक है। पर इस तरह से हम जैसे पहली रकात पढ़ा था ऐसे ही दूसरी रकात पढ़ेंगे। दूसरी रकात पढ़ने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे